خلافت کے وقت عمر 70 برس سے زیادہ تھی۔ اپنی شہادت تک تقریباً 12 سال خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں کئی نئے ملک اور علاقے فتح ہوئے۔ اسلامی حکومت کا رقبہ لاکھوں مربع میل بڑھ گیا۔ ایک شاندار بحری بیڑا تیار ہوا۔ ان کے زمانے میں آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر دوبارہ فتح ہوا۔ اسی طرح آرمینیا فتح ہوا۔ 27 ہجری کو سیدنا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ نے افریقہ پر چڑھائی کی۔ اس طرح طرابلس، قبرص، تبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں تو گویا فتوحات کا سیلاب ہی آ گیا۔ کچھ علاقوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بغاوت شروع کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ چنانچہ فارس، مرو، بلخ اور ہرات تک سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ سیستان، تخار، ترکستان فتح ہوئے۔ ترکستان ایران اور چین کے درمیان واقع ہے۔ طالقان، فاریاب اور جزجان کو سخت لڑائیوں کے بعد فتح کیا گیا۔ بہت سے علاقے اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی سرحد چین کی سرحد سے جا ملی۔ ایک سالار عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے اور اس کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا، اس علاقے کو سندھ کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر پورے ایران کو فتح کر لیا گیا۔ کابل سمیت وہ تمام علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان، بلوچستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ ایران میں آئے دن بغاوتیں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کا آخری آتش پرست حکمران یزدگرد ابھی زندہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ بھاگ کر ترکستان چلا گیا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ خراسان اور پھر سیستان پہنچا۔ مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، لیکن اسلامی لشکر نے دونوں جگہ اس کی بغاوت کو کچل دیا۔ خود یزدگرد ایک پنچکی والے دیہاتی کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے 8ویں سال پیش آیا۔ اس کے بعد ایران میں بغاوتوں کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کے بحری بیڑے کے ساتھ اسلامی ساحلوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے اسے زبردست لڑائی کے بعد شکست فاش دی۔ رومی دم دبا کر بھاگے، بھاگنے والوں میں ان کا بادشاہ بھی تھا۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ رومی بحری بیڑے کا روب ہمیشہ کے لیے خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا اتنا عظیم الشان کارنامہ ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کی فتوحات 2 قسم کی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو علاقے فتح ہوئے تھے ان میں سے کچھ باغی ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان علاقوں کو پھر سے فتح کیا گیا۔ اس طرح ان علاقوں پر دوبارہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ ان میں آذربائیجان، آرمینیا، ہمدان، رے، خراسان اور اسکندریہ وغیرہ کی بغاوتوں کا کچلا جانا شامل ہے۔ دوسری قسم کی فتوحات وہ ہیں جو مسلمانوں نے نئے علاقے فتح کیے۔ ان میں افریقہ یعنی طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس کے علاقے، نیز ان کے علاوہ قبرص، تبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان اور قفقاز وغیرہ فتح ہوئے۔ قفقاز کو کوہ قاف بھی کہا جاتا ہے۔ ایران کے بہت سے علاقے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے، کچھ باقی تھے، مثلا طوس، بیحق، نیشاپور، بلخ وغیرہ۔ یہ سب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ بحری بیڑے کی فتح کے بعد
مسلمان بحیرہ روم پر چھا گئے، دنیا کی ایک زبردست بحری طاقت بن گئے۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان کی توجہ اس طرف دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر انہوں نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر ایک عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا، جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑے کے ساتھ بحری فوج بھی قائم کی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ پھر مستولوں والی لڑائی میں رومی بحری بیڑے کو شکست دی۔ یہ شکست اس قدر زبردست تھی کہ پھر مدت دراز تک رومیوں کو اسلامی ملکوں پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں رفاع عامہ یعنی عام لوگوں کی بھلائی کے بے شمار کام کیے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: نجد کے راستے پر ایک شاندار سرائے بنوائی، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار بسایا، میٹھے پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔ خیبر کی طرف سے کبھی کبھار سیلاب آتا تھا، مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک بند تعمیر کرا دیا تاکہ سیلاب کا رخ مدینے کی طرف نہ ہو۔ نہریں کھدوا کر بھی اس کا رخ موڑا گیا۔ اس بند کو بند محظور کہا جاتا ہے۔ کوفے میں مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان مہمان خانہ بنوایا۔ پورے ملک میں اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کیا۔ ان کے لیے جگہ جگہ چراگاہیں بنوائیں، ان کے قریب چشمے بنوائے۔ بعض چراگاہیں اتنی بڑی تھیں کہ ان میں کئی کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے پرورش پاتے تھے۔ ان چراگاہوں کی نگرانی کرنے والوں کے لیے ان کے ساتھ مکان بنوائے۔ مدینے کی طرف آنے والے تمام راستوں کو اچھے طریقے سے بنوایا تاکہ مسافروں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان پر جگہ جگہ چوکیاں اور سرائیں بنوائیں، چشموں کے پانی کا انتظام کیا، سڑکیں بنوائیں، ندی نالوں اور دریاؤں پر پل بنوائے، مختلف شہروں میں مساجد تعمیر کروائیں۔ آپ کے زمانے میں مدینے میں ایک بڑا بیت المال تھا۔ اس کے علاوہ ہر صوبے میں ایک بیت المال ہوتا تھا۔ یہ گویا سرکاری خزانے تھے۔ ان سے حقداروں کو حق دیا جاتا، محتاجوں کی مدد کی جاتی۔ بے شمار نئے علاقے فتح ہونے کی وجہ سے ملک کی آمدنی بہت بڑھ گئی تھی۔ چنانچہ جن لوگوں کو بیت المال سے وظیفے ملتے تھے ان میں 100 درہم کا اضافہ کر دیا گیا۔ رمضان میں امہات المومنین یعنی امت کی ماؤں کو 2 درہم روزانہ، جبکہ دوسرے لوگوں کو 1 درہم بیت المال سے دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ انہیں کھانا بھی دیا جاتا۔ مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے جگہ جگہ قاضی مقرر تھے۔ قاضی عالم لوگوں کو مقرر کیا جاتا تھا، انہیں معقول تنخواہیں دی جاتی۔ قاضی حاکم کے ماتحت نہیں ہوتے تھے۔ اس طرح وہ ہر مقدمے کا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق کرتے تھے۔ ان پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں مفتی بھی تھے۔ قاضی حضرات کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ مفتیوں سے فتویٰ طلب کرتے، ان کے فتووں کے مطابق فیصلہ کرتے۔ حکومت کے کاموں میں سیدنا عثمان بڑے بڑے بزرگ صحابہ سے مشورے لیتے تھے۔ آپ ساری زندگی اپنے مال سے دین کی خدمت کرتے رہے۔ ایک خدمت یہ تھی کہ تمام مسلمانوں کو قرآن پاک کی ایک قرات پر جمع کر دیا، حرم شریف میں توسیع کروائی، ارد گرد کے مکانات خرید کر یہ کام کروایا۔ آپ نے خانہ کعبہ پر پہلی بار نہایت قیمتی غلاف چڑھایا۔ اس سے پہلے معمولی غلاف ہوتا تھا۔ مسجدوں میں خوشبوؤں کی دھونی آپ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کا بہت خیال رکھتے تھے۔ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آپ کے دور میں بہت شاندار کام ہوئے، اسلام نے بہت ترقی کی، لیکن افسوس آپ کی خلافت کے آخری چند سال بہت مشکلات میں گزرے۔ اس کی وجہ وہ فتنے تھے جو اندر ہی اندر پک رہے تھے، سلگ رہے تھے۔
फितनों की ये आग फिर भड़क उठी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के खिलाफ फितने बर्पा करने वाले वो लोग थे जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, लेकिन असल में वो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों का रूप धार लिया था, और ये रूप उन्होंने धारा ही इसलिए था कि मुसलमानों की जड़ों को खोखला करें, उनके खिलाफ साजिशें करें, फितने जगाएं, उन्हें आपस में लड़ा दें, ताकि मुसलमान कमजोर से कमजोर होते चले जाएं।